السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں کامران نصیر، تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کامران استنبول ولاگ۔ تو آج کے ہمارا اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ترکش ورک پرمٹ، اور آپ کو اس کا ایک میں سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرتا ہوں، اس کے اوپر کتنا ٹائم ٹیبل لگتا ہے اور ریفرنس نمبر کب آتا ہے۔ تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ ترکی آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈرانا، جو حقیقت ہوتی ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ حضرات جتنے بھی لوگ آ سکتے ہیں ایجنٹ حضرات سے بچیں، اور تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل سکے۔ اگر کوئی ایجنٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کا اتنا پیسہ ہوگا، یہ لگے گا، اٹس اوکے، آپ پیسہ بھی دے دیں گے، سب کچھ کریں گے، پر آپ کو اثر اور حقیقت کا پتہ چل جائے۔ سب سے پہلا مرحلہ ورک پرمٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی سی کمپنی تلاش کرنی ہوتی ہے۔ وہ آپ ایجنٹ کے ذریعے تلاش کر لیں یا آپ خود کر لیں، مطلب میں آپ کو دونوں آپشن دے رہا ہوں۔ اور وہ کمپنی آپ نے وہ تلاش کرنی ہے ترکی کے اندر جو واقعی انٹرنیشنل لوگوں کو ترکی کے اندر رکھ سکتی ہو، مطلب پاکستانی، انڈینز، انجی، واٹ ایور، کسی بھی کمپنی کو آپ رکھ سکتے ہوں۔ وہ کمپنی آپ نے اس کے ساتھ رابطہ کر لینا ہے۔ وہ آپ ایجنٹ کے تھرو کرتے ہیں یا کسی بھی طریقہ کار سے کر سکتے ہیں، تاکہ وہ حقیقی طور پر قانونی ہو اور وہاں پر واقعی وہ انٹرنیشنل ورکرز رکھ سکتی ہو۔ دوسرا مرحلہ آپ کو کمپنی اور ورکرز یعنی کہ جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، کانٹریکٹ آپ نے اس کمپنی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں وہ آپ کو ملازمت کی پوزیشن بتاتی ہے کہ آپ کو کس ملازم پر رکھنا ہے، کون سی پوزیشن ہوگی، آپ اس دی لیبر میں ہوگے، ورکر حضرات میں ہوگے، کسی بھی کمپنی میں رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر میں ٹائم ٹیبل بتا سکتا ہوں۔ کمپنی تلاش کرنی ہوتی ہے یا کمپنی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا کسی ایجنٹ کے ذریعے کریں یا آپ خود کریں، اس کا کوئی کم سے کم 20-25 دن کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر ایجنٹ کے ہوتا ہے، پھر ایجنٹ کی ظاہری بات ہے وہ بات ہوتی ہے تو وہ اس پر 1 مہینے سے 1.5 مہینہ بھی لگا دیتا ہے۔ آپ کا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ سائن وغیرہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اپنی سیلری، ٹائم، ڈیوٹی، ہر چیز وہ طے کر لیتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے پاکستان میں ویزا درخواست کیسے ہوتی ہے۔ جس وقت آپ کا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ کمپنی آپ کو ڈاکومنٹس اپنی کمپنی کے ایگریمنٹ لیٹر ہوتا ہے اور وہ کچھ 10 سے 12 ڈاکومنٹس کے کچھ ہوتی ہیں فائلز وغیرہ، وہ بھیجتا ہے پاکستان۔ اس کا میں نے آپ کو چونکہ ٹائم پیریڈ بتایا ہے، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، میں بھی 2 منتھ بھی وہ کمپنی لے لیتی ہے۔ اگر اس کے پاس زیادہ رش ہوتا ہے تو وہ لے لیتی ہے ٹائم ٹیبل، مطلب یہ ایگزیکٹلی نہیں ہوتا، یہ نہ ہی قانونی طور پہ کچھ ہے، آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں اور ٹائم پیریڈ بتا رہا ہوں کہ اتنا ٹائم پیریڈ لگ جاتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ اگر کسی کمپنی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں یا آپ کا کوئی ایجنٹ کرواتا ہے۔ اچھا، تیسرا مرحلہ آپ کا آ جاتا ہے ورک پرمٹ کی درخواست کیسے دینی ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں جو بندہ ہوتا ہے وہ بہت اس چیز پر پریشان ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہاں پر جس طرح پاکستان میں اناتولیہ آفس وغیرہ بنے ہوتے ہیں مختلف کنٹریز میں، جو بھی سٹیز آپ کے قریب ہوتی ہے، میں بھی فیصل آباد، لاہور، کراچی، اسلام آباد، گجرانوالہ، کوئی بھی سٹی ہوتی ہے، وہاں پر آپ نے اناتولیہ آفس میں جانا ہوتا ہے اور وہاں پر آپ نے اپنی فائل جمع کروا دینی ہوتی ہے۔ اس کی کچھ فیس ہوتی ہے پاکستانی۔ آج کے دن جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آج جو تھی وہ 57,000 روپیہ فیس ہے آج کے دن۔ کل کو ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے، فیس بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اس کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد ہوتا ہے چوتھا مرحلہ، پاکستانی ورکرز کو کون کون سے مطلب کہ وہ ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی میں اگر آپ کہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو کمپنی آپ کو ڈاکومنٹس بھیجے گی، آپ نے اپنے پاس سے کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہوتے ہیں۔ وہ ویلڈ پاسپورٹ ہو، بائیو میٹرک جو فوٹو ہوتی ہے وائٹ بیک گراؤنڈ والی وہ ہو، اور ایک کور لیٹر ہوتا ہے، اور اوریجنل جو آپ کا وہ ایک لیٹر آتا ہے جس سے آپ کا ایجنٹس یا وہ کمپنی آپ سے سائن کرواتی ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے ترکی کے اندر۔ اس کے بعد وہ اوریجنل لیٹر آپ کے پاس ہوتا ہے، وہ ساتھ لگانا ہوتا ہے۔
اس کے بعد ترکی کے جو کمپنی ہوتی ہے اس کے جو فائل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور آپ کی MRC FRC وغیرہ ہوتی ہے، اور اس میں FBR NTN وہ بھی جو اس کی ریکارڈ وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ نے ڈاکومنٹس ساتھ لگانے ہوتے ہیں۔ پھر 5واں مرحلہ آپ کا آ جاتا ہے کہ کیا کمپنی کا کام شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں، کمپنی کا وہ کام شروع نہیں ہوتا، چونکہ کمپنی کا کام جو ہوتا ہے وہ لاسٹ پہ اینڈ پہ شروع ہونا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اناتولی آفس کے اندر اپنی فائل جمع کروا دی، اس کے بعد آپ ویٹ کرتے ہیں، چونکہ آج کل جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ٹائم ٹیبل کافی زیادہ لگ رہا ہے، چونکہ رش ہے آگے، چونکہ ہیپی نیو ایئر کے لیے بھی لوگوں نے ویزا اپلیکیشنیں وغیرہ ان کو دی ہوئی ہیں، اسٹڈی کے ایڈمیشن وغیرہ اوپن ہے، واٹ ایور، مطلب کہ رش لگا ہوا ہے۔ جو کام پہلے 3 سے 4 ویک کے اندر ہوتا تھا، اس ٹائم آج چونکہ میرے کچھ دوست احباب تھے انہوں نے اپنے ویزے وغیرہ جمع کروائے ہیں، تو ان کا اناتولی آفس کے اندر بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا، مطلب کہ ان کا رش ہے، تو جب رش ہوتا ہے تو ٹائم ٹیبل زیادہ لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا، وہ آپ کسی ایجنٹ کے ذریعے کروا رہے ہیں یا آپ خود کر رہے ہیں۔ میرا صرف مقصد ہے آپ کو ٹوٹل پروسیجر بتانا، کیا کیا ڈاکومنٹس لگتے ہیں اور اس کا ٹائم پیریڈ لگانا، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ وہ خود اپنا ورک ویزا کمپنی سے ڈائریکٹ ہو کر لگواتے ہیں یا ایجنٹ کے ذریعے لگواتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس سے میرا کوئی لنک نہیں ہے، یہ میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں۔ آپ کو 20 سے جب آپ کی فائل جمع ہوتی ہے اس سے 20 سے 25 دن بعد یا 30 دن بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر آتا ہے، وہ جب آپ ریفرنس نمبر اپنے اس کمپنی کو بھیجتے ہیں ترکی کے اندر، اس ٹائم منسٹری آفس میں آپ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریفرنس نمبر آ گیا، میں نے پہلے بھی کافی ویڈیو کے اندر آپ کو یہی گائیڈ کیا ہے اور ابھی بھی یہی گائیڈ کر رہا ہوں، جب ریفرنس نمبر آپ کا یہاں پر آتا ہے تو وہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، جب یہاں پر آپ کا ویزا اپلائی کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا ویزا ایشو کیا جائے، آپ کو دوبارہ اگین کال کا آپ کو ویٹ ہوتا ہے کہ مجھے اگین کال آئے تاکہ میں اپنا پاسپورٹ واپس دوں اور مجھے سٹیکر ویزا لگ جائے، اس کا آپ ویٹ میں ہوتے ہیں، اور یہاں پر آپ کی کمپنی خود بھی ویٹ میں ہوتی ہے، آپ کی کمپنی کے اندر یا آپ کے ایجنٹ کے اختیار میں نہیں ہوتا 100% آپ کو ویزا دینا، وہ جو منسٹری آفس ہوتا ہے ان کے اختیار میں ہوتا ہے ویزا دینا یا نہ دینا۔ جب آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایجنٹ سے یا اپنی کمپنی سے جو انہوں نے منسٹری آفس میں اپلیکیشن دی ہوتی ہے اس کا اپلیکیشن کا نمبر لیں، اور ریفرنس نمبر چونکہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے تو آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو کتنا دن اور لگیں گے یا کیا سسٹم ہے وہاں پر اپروو، ریجیکٹ، انڈر پروسیس، وہ سب کچھ آن لائن شو ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو ایک کال آتی ہے، کال آنے کے بعد پھر آپ اگین جاتے ہیں واپس، جب آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کال آتی ہے، آپ نے پھر جانا ہے، اس ٹائم پھر آپ نے کوئی فیس نہیں دینی ہوتی، آپ نے جسٹ اپنا پاسپورٹ ان کو دینا ہوتا ہے، پھر وہ 10 12 دن 15 دن 20 دن یہ ٹائم ہوتا ہے میں بھی، اس ٹائم کے اندر انہوں نے آپ کو سٹیکر پیسٹ کر کے دے دینا ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کا کروانا ہوتا ہے پروٹیکٹر، اور وہ بھی ظاہری بات ہے آپ کا جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ کروا دیتا ہے، یا آپ اس کمپنی کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ کمپنی آپ کو کروا دیتی ہے۔ میرا صرف مقصد یہ ویڈیو بنانا تھا کہ آپ کو میں یہ گائیڈ کر سکوں ترکش ورک پرمٹ کا کیا پروسیجر ہوتا ہے۔ 5-10 دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں چونکہ رش کی وجہ سے، آپ ڈائریکٹ کمپنی سے کروائیں یا آپ خود کریں یا آپ کسی ایجنٹ سے کروائیں، میری ساری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کا یہ ٹائم پیریڈ لگتا ہے، اس ٹائم کے دوران آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے کہ آپ کا ویزا یس نو مطلب ریجیکٹ ہے یا اپروو ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میری ہمیشہ ویڈیو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ یہ ماحول بھی دیکھ رہے ہیں، اس ٹائم میں ادھر تقسیم استقلال سٹریٹ ہے، تقسیم میدان کے قریب ہے یہ، ٹھیک ہے، مطلب یہ سارا وہی ایریا ہے۔ آج اس ٹائم تقریباً رات کے
کچھ 12 ساڑھے 12 بج رہے ہیں تو یہ رش لگا ہوا ہے، خوبصورت کنٹری ہے، لوگ آ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں کی جو حقیقت ہوتی ہے اس سے گائیڈ کرنا۔ تنخواہیں بہت اچھی ہیں، کام بہت اچھا ہے، صرف میں اس چیز کے خلاف ہوں جو ایجنٹ حضرات آپ سے پیسے لیتے ہیں اور کمپنی آپ کو نکال دیتی ہے، میں صرف اس چیز کے خلاف ہوں۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے آپ کو تو کمنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دے دیجیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریفرنس نمبر کے بارے میں بھی